صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना अल मबऊसु बिर्रहमति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहमत के साथ मबऊस फरमाए गए, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج 2 محرم الحرام ہے اور آج کے دن سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آمد ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک 20 منازل تھیں جہاں آپ رکے مختلف مواقع پر۔ ناظرین کا مکہ سے چلتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے سیدنا امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ کربلا نہ جائیں، کربلا والوں کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ آپ کے خون کے پیاسے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن امام علی مقام فرماتے تھے کہ نہیں، انہوں نے مجھے اتنے خطوط لکھے ہیں، وہ جو بعض 10,000 کوفیوں نے جو ہے وہ لکھے ہیں خط، اور بعض جگہ آتا ہے 20-25 ہزار تک، اس سے بھی زیادہ وہ خطوط تھیلے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے لکھے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یزید نے اپنا حاکم مقرر کیا ہوا ہے، ہم تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم جمعہ نہیں پڑھتے، ہم عیدین نہیں پڑھتے، آپ آئیں۔ سیدنا امام علی مقام کے سامنے یہ بات تھی کہ حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، اس وقت اعلاء کلمت الحق کی ضرورت ہے، اور اگر میں نہ گیا تو کل قیامت کے روز یہ بات نہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا کہ دین حق کی اس وقت ضرورت ہے اس کو زندہ کرنے کی۔ تو یہ بات آپ کے ایک ذہن میں تھی، اور امام علی مقام کو مختلف مقامات پہ جو مشورے دیے گئے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر نے آپ کو مشورہ دیا اور اپنے دونوں شہزادے بھیجے، اون و محمد، اور ان کو خط دے کے بھیجا کہ خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں، اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو دین اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ اس کے باوجود امام علی مقام حق کی خاطر چلتے رہے، اور میرے ذہن میں آتا ہے، پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ چند لائنیں وہ میں بتا دوں کہ امام علی مقام نے جو خطبہ رستے میں دیا وہ کمال ہے، اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور شاید آب زر سے بھی زیادہ بہتر کوئی اگر کوئی لفظ ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ جواہر ریزے تھے، وہ موتی تھے، وہ ہیرے تھے، وہ الفاظ تھے ہی نہیں۔ اے لوگو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ ناظرین کرام، ان سب حالات کے باوجود کہ کوفیوں کا کیا کردار تھا اور کس طرح انہوں نے بے وفائی کی امام علی مقام سے اور حضرت مسلم بن عقیل سے، ان کے صاحبزادوں سے، اس کے باوجود امام علی مقام کو بے شمار لوگ راستے میں جو تھے وہ مشورہ دیتے جا رہے ہیں کہ آپ حبیب ابن مظاہر مشورہ دینے والے ہیں، تریمہ بن عدی ہیں، اور پھر ہانی بن عروہ کس طرح امام علی مقام پہ قربان ہو گئے، قیس صداوی جو تھے وہ کس طرح قربان ہوئے۔ یہ سارے تاریخ کے واقعات ہیں کہ سب لوگوں نے، لیکن ایک آدمی کا مجھے جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام علی مقام نے ارادہ کر لیا اور ان کی بات نہیں مانی، وہ منتیں کرتے رہے کہ آپ نہ جائیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جب سنا انہوں نے کہ امام علی مقام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کربلا کا ان کے ذہن میں وہ نقشہ آ گیا، وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خبر دی ہوئی تھی شہادت کے بارے میں، صفین سے واپسی پر تفصیل واقعہ ہے۔ تو وہ اتنا روئے، کہتے ہیں کہ جس تشت میں وہ وضو فرماتے تھے وہ ان کے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ تو جو راستے میں آپ کو فرزدق شاعر ملا اور اس نے بڑا تاریخی فقرہ کہا کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ اگر
امام عالی مقام حق کی خاطر کھڑا نہ ہوتے تو پھر ہمیں امام اعظم و حنیفہ بھی کھڑے ہوئے نظر نہ آتے، پھر امام احمد بن حنبل بھی کوڑے کھا کے کبھی کوڑے نہ کھاتے، پھر مجدد الافسانی بھی کبھی جیل میں نہ جاتے، فضل خیر آبادی بھی جیل میں نہ جاتے۔ ناظرین کرام، یہ کردار امام علی مقام نے جو دیا، آنے والے وقتوں میں امت کے جو لوگ بڑے تھے وہ اسی لیے پھر حق کی خاطر کھڑے رہے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے سامنے کردار حسینی ہے۔ آج میرے ساتھ امام علی مقام کی کربلا آمد کے موضوع پر جو شریک گفتگو اسکالر حضرات ہیں، پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، میرے ساتھ جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، اور پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ہیں۔ آخر میں صغیر احمد نقشبندی جو ہیں وہ ہمیں منقبت سنائیں گے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخی کردار جو ادا کیا ہے حر نے وہ کمال کا ہے، اور اس پہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے۔ تو یہ کردار ہے جو مسلمانوں کے سامنے۔ جی پروفیسر سعید خان صاحب، 20 مقامات پر آپ رکے اور ہر جگہ پہ خطبے دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو مختلف جگہوں پر آپ سمجھاتے چلے آئے اور لوگوں کے قلوب و اذہان پر دستک دیتے چلے آئے، اور قیامت تک یہ دستک جو ہے ارواح کو ہلاتی رہے گی۔ لیکن ہمیں بنیادی بات جو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ میں اتنی عظیم ہستیاں روک رہی ہیں، راستے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اس کے باوجود آپ کا سفر جاری ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، اصل وہ جذبہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم ہستی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، سجدے کی حالت میں جو امام حضور علیہ السلام کی پشت پر سوار رہے، جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے نوازا کہ اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ اس امام علی مقام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات دیکھے کہ وہ لوگ تو طاغوتی طاقتوں نے مل کر سازشیں کر کے راستے سے ہٹا دی۔ اب جس انداز سے ریاست چل رہی ہے اس میں اور غیر مسلم ریاست میں اس وقت کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ سے قربانی مانگی جانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیہ کریمہ کا عملی نمونہ دینے کے لیے امام علی مقام 2 محرم الحرام کو کوفہ میں رونق فروز ہو گئے ہیں۔ کربلا میں وہ جو بتایا، جی کوفہ کربلا کے اندر وہ جو بتایا گیا تھا کہ ترکنا علیہ فی الآخرین، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی تھی، مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس کے بعد الفاظ ہیں قرآن کے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے جنت کے جوانوں کا جن کو سردار بنانا ہے، جن کے لیے جنت ملنی ہے، ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا ہو چکا ہے، سودا کر لیا ہے۔ لیکن جنہیں جنت کی سرداری سونپی جانی ہے ان کو اس آزمائش سے بھی گزرنا ہے کہ آج مال، اولاد، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ دینے کے لیے آپ کربلا تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیر صاحب ویسے یہ کردار کتنے بڑے تھے بے شک حبیب ابن مظاہر کے. اور یہ جو ہے نا تریمہ بن عدی، اس کا تو کمال ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ آئیں پہاڑوں میں، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں سے جنگ کی ہے اور 20,000 آدمی میرے خاندان کے وہاں پہ ہوں گے اور ہم ایسا لڑیں گے ان کو ختم کر دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن اس حوالہ سے تاریخ اسلامی کا ایک انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے کہ فرزند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہادت گاہ میں آمد ہوئی ہے. انقلاب آفرین بھی ہے. انقلاب آفرین بھی ہے. کوئی صبح انقلاب جو ہے وہ اسی سے آگے بپا ہوتی ہے. یہ وہ عظیم شہادت ہے جس کی خبر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. ہم بہت سے عظیم المرتبت اور خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت کی بشارت بھی دی. وہ ان کا شرف ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو شہادت کی خبر ہے اس کے انداز کچھ مختلف ہیں، کچھ جداگانہ ہیں. مثال کے طور پر حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ خاک کربلا عطا فرمانا اور یہ فرمانا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی مدینہ میں خون بن جائے گی. یعنی یہ انفرادیت ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی. تو آپ جب کربلا معلیٰ میں جیسے گفتگو ہو رہی تھی، آپ جب پہنچتے ہیں ورود مسعود ہوتا ہے تو آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف خط لکھا. وہ اس وقت تک کوفہ میں تھے اور اس خط میں آپ نے جو بات لکھی وہ بہت ہی دو جملے سمجھنے سے اور وہ ایک کیفیت بپا کر دیتے ہیں انسان کے قلب و ذہن پر. اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی خوشی کی بات ہوتی تو خط میں نام کے ساتھ بن باپ والد کا نام لکھا جاتا، اور اگر کوئی غمی کی خبر ہوتی، مشکل کا وقت ہوتا تو بن کے آگے والدہ کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا. حضرت حبیب ابن مظاہر کو آپ نے خط لکھا کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور میرے ساتھ میرے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، اہل بیت کی عفت مآب بیویاں ہیں. اگر پہنچ سکتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ عصر قیامت میں ملاقات ہوگی. اور پھر نیچے لکھا حسین تمہارے بچپن کا دوست حسین بن فاطمہ. یہ اسلوب جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ان پیاروں کو جمع فرما رہے تھے جن کی شہادتیں لوح تقدیر میں آپ کو نظر آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ شہید ہوں گے. قبلہ میں آپ بھی حاضری کا شرف رکھتے ہیں، مجھے بھی یہ شرف ملا. میں جب حضرت حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو میری کیفیت جو تھی، میں سوچ یہ رہا تھا کہ اگر یہ اپنے قبیلہ میں رہتے، کوفہ میں رہتے، بے شک سردار تھے اپنے قبیلہ کے، لیکن وہ کتنے دن تھا؟ اب 1380 سال ہو چکے ہیں. زائر جب سلام کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے پلٹتا ہے تو آ کے السلام علیکم یا انصار الحسین کہتا ہوا ان کو سلام کرتا ہے. گویا کتنے سلام ہیں جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حضرت حبیب بن مظاہر کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. کیا عظمت جاویدانی قرب حسین علیہ السلام نے آپ کو عطا فرما دی. تو یہ وہ عظمتیں ہیں جن کو سمجھنے سے تعلق جو بات آپ نے فرمائی. اپنا بشارت وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت موقع ہے، جب انہوں نے روکا انہوں نے کہا اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، ابھی زیادہ تعداد نہیں ہے اور بعد میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں جو تھا کوفے کے باہر اتنی بڑی فوج جمع ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی حضرت ترمہ بن عدی تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑی فوج میں نے اتنی فوج پہلے نہیں دیکھی. تو اب یہ تعداد میں تھوڑے ہیں اس وقت. ہاں اس وقت تھوڑے ہیں. اگر آپ ان سے لڑنا چاہیں تو اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں.
بعد میں یہ مشکل ہو جائے گا. امام علی مقام نے جواب کیا دیا؟ وہ بڑا زبردست. امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میں پہل نہیں کرنا چاہتا. سبحان اللہ. میں نہیں جنگ میں پہل نہیں کرتا. اس میں ایک قابل توجہ بات کا حصہ یہ ہے کہ جو آپ کے خطبات ہیں مقام بیضاء پر خاص طور پر جو آپ نے خطبہ دیا، وہاں اس خطبے کے اندر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا قابل توجہ ہے. جی ارشاد. آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے، باقیوں کی نسبت میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس کا مقابلہ. حدود اللہ کی پامالی کے معاملے میرا سب زیادہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں. تو یہ بڑی قابل توجہ بات. دوسری بات آپ دیکھیے کہ ان تمام منازل کے اندر جو 20 منازل ہیں، دونوں طرح کے کردار سامنے آتے ہیں. ایک طرف وہ کہ جو دنیاوی مال و متاع، حرص اور لالچ کی وجہ سے حق کا راستہ چھوڑ گئے، اور دوسری طرف وہ کہ جو اپنے راستے چلتے چلتے حق کے راستے پر آئے اور قیامت تک کے لیے اب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. مثلا حضرت زہیر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ آج کر کے کوفہ کی طرف آئے تھے. خیمہ ان کا تھوڑا فاصلے پر تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا تو یہ حاضر ہوئے. تو امام علی مقام کے قافلے کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ اپنے بھائی کے پاس، اور اپنے رفقا سے کہا کہ تم میں سے جو ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہرے، باقی واپس چلے جائیں. اور اپنا خیمہ بھی وہاں سے اکھڑوا کر امام علی مقام علیہ السلام کے خیمے کے قریب کیا. یہاں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے خیالات بدل گئے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا تھا اور اس کے اندر ہمیں اتنا مال غنیمت ملا کہ ہم بڑے خوش ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ تھے. اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج اس مال غنیمت کے ملنے پر جو تمہیں خوشی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب تم خانوادہ رسول کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑائی لڑو گے، تو اس سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت نصیب ہوگی. پھر یہی حضرت زہیر بجلی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش. یہ زہیر بن کین کیا بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. انہوں نے بیوی کو طلاق بھی دے دی اور سب کو چھوڑ دیا. بھائی کے پاس چلے جاؤ، رفقا کو چھوڑ دیا، خیمہ اکھڑوایا. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح تقدیر نے ان کو حق کے راستے کی طرف موڑا. یہ مقام ضرود ہے. جی بالکل ضرور. اور یہاں دوسری بات کا حصہ بھی ہے کہ دیکھیے خبر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. حضرت مولا کائنات جب جنگ سے واپسی پر آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، ڈیٹیلز ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، ڈیٹیل بتائی. یہ جگہ اور فلاں امام شہید علی ہوگا، یہ مقام سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جاتا ہے. اس وقت آپ نے تلقین کی. خاتون جنت علیہ السلام کو ساری بات کا پتہ تھا. سوال یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعا سے قضائے مبرم بھی بدل جاتی ہے، تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. ان ہستیوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ یہاں لکھا تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں کے، مسئلہ یہ تھا کہ یہ تمام شخصیات جو پہلے کربلا کے واقعہ کی خبر دے رہے تھے، یہ چاہتے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس تاریخ کو بدل دیتے، کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا. لیکن یہ تمام شخصیات جانتی تھی یہ تقدیر الہی ہے، مقام صبر و رضا ہے، اور یہ صبر و رضا کی داستان رقم ہونی ہے. اور جو مقام امام علی مقام کو کربلا کے ذریعے ملنا ہے وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ ایسا ہونا ہے. اس لیے ان تمام شخصیات نے صبر کی تلقین کی ان کو، اور صبر کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ کیا. اچھا خان صاحب، وہ جو حضرت قیس بن مصر ہیں، بڑا کمال ہے کہ وہ لے گئے پکڑ کے، انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اوپر ابن زیاد محل کے، اور امام علی مقام کی شان میں گستاخیاں کرو، ان کو گالیاں دو. سید علی المرتضیٰ کو گالیاں دو، کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کھڑا کریں مجھے کھڑا. وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جو گالیاں انہوں نے کہا تھا وہ ساری اس کو دے دی ابن زیاد کو، اور ان کی شان بیان کی اہل بیت اطہار کی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. وہ نفوس قدسیہ جو اس مقام تک امام علی مقام کے ساتھ پہنچے ہیں، ان میں سے ایک ایک اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے. اس وقت پوری طاغوتی طاقت پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکی ہے. صحیح. عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ عمر بن سعد کے ذمہ یہ ڈیوٹی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ہر کو لشکر دے کر 2 منزل پہلے کیوں بھیج دیا گیا ہے؟ خاصا ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے
ایک طرف عمر بن سعد جو ہے وہ دنیاوی لالچ اقتدار کی خاطر کتنا کبھی فیل کر لیتا ہے کہ ان کا بیٹا ہے، دوسری طرف حر ہے، وہ لڑنے کے لیے آتا ہے، روکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن فطرت سلیمہ جو ہے اس کی، وہ اس کو کہاں سے جہنم سے جنت میں لے جاتی ہے اٹھا کے۔ عجیب معاملہ ہے۔ یہ نصیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں جو بات آتی ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ حقیقتاً امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہما پوری قوت کے ساتھ روک رہے تھے، واسطے دے رہے تھے، اور یہاں تک فرما رہے تھے کہ اگر آپ حکمران بننے کے خواہش ہیں تو یمن والوں کو ہم بلا لیتے ہیں، وہاں سے لشکر آپ کے ساتھ ہم بھیجنے کو تیار ہیں، فرمایا کہ نہیں۔ محمد بن حنفیہ تو روئے، چیخے، اللہ۔ اور وہاں کا آخری 2 منزلوں سے پہلے کچھ لوگوں نے آ کر یہ پیشکش بھی کی کہ ہم اپنے قبائل لے آتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں لڑنے کے ارادے سے نکلا ہی نہیں، میں تو صرف ایک حجت پوری کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قیامت تک آنے والے، حق کی آواز بلند جی ہاں، کرنے کی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دیں کہ حق کی خاطر کس طرح قربانی دینے کے لیے، ورنہ مکہ مکرمہ میں آپ کو روکا جا رہا تھا کہ آپ نے اگر جانا بھی ہے تو بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کے اس سفر میں کیا یا کام ہے؟ عبداللہ بن زبیر کی بات بھی بڑی کمال، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رکیں، اتنے لوگ ہیں یہاں حج پہ آئے ہوئے، سارے آپ کے فرزانے ہیں، انہوں نے آپ کے کہا کہ فرزانے ادھر ہم لڑیں لوگ گے، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ ہمارے سردار بنیں، اور پھر جب حج پر آئیں گے تو ساری بہار ایمان والوں کی۔ لیکن امام عالی مقام نے یہ جان لیا تھا کہ یزید پوری قوت کے ساتھ، اصل میں غازی صاحب یہاں ہمارے لیے بد نصیبی یہ ہے کہ ان روایات کو بیان کرتے ہوئے لوگوں نے طرفداری سے کام لیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اشارت وہ کیا ہے کہ بیخوں میں سے بھی خون نکل رہا ہے، اور سیدہ زینب پاک کے ارشاد فرماتی ہیں کہ بھائی جان میرا دل دھک دھک کر رہا ہے اس سرزمین سے، بڑی عجیب سی آ رہی ہے۔ جی غازی صاحب، اس میں یہ ہے کہ ایک منازل میں سے ایک منزل ہے باب قصر بنی مقاتل۔ اس منزل پر جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک خواب دیکھا، وہاں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ پانی وغیرہ بھر لو تاکہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو۔ اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب آپ نے دیکھا، جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فوراً آپ سے عرض کیا کہ ابا جان یہ کیا الفاظ ہیں اور کس وجہ سے آپ نے فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اب یہ خواب دیکھا ہے، ایک سوار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، موت کی وادی کی طرف بڑھ رہی ہے، جی موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو یہ ہمیں اپنی موت کی خبر دی گئی۔ اس پر امام زین العابدین نے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو امام زین العابدین نے جواباً عرض کیا کہ ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر ایسی موت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے خون اہل بیت کا بالکل۔ کمال۔ زبان جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شجاعت چھوٹا لفظ ہے، ان کے لہو میں، ان کے نور میں کیا عظمتیں چھپی ہوئی ہیں،
وہ ساری بیان ہی نہیں ہو سکتی نا ہماری سمجھ سے، ہماری سمجھ سے بالا تار، جبریل کی زبان چاہیے. جی بالکل. جی تو یہ بات انہوں نے کہی کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی پرواہ نہیں ہے. اس پر امام علی مقام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جزا دے جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو بہترین جزا دی جا سکتی ہے. اچھا، اس میں غازی صاحب آپ نے بات کی تو ایک بڑی خوبصورت بات سیرت نگاروں نے لکھی. وہ کہتے ہیں یہ کل شروع کے اندر تو یہ 82 افراد تھے ٹوٹل. 1000 پہلے حضرت اور کے ساتھ آئے، 4000 ابن سعد کے ساتھ آئے، وہ کمک بھیجتے گئے، یہ تعداد پہنچ گئی 22,000 تک. جبکہ 82 افراد تھے. کس چیز کا ڈر تھا، کیا خوف تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہوں میں بھی اہل بیت کی وہ بہادری گھوم رہی تھی، شجاعت گھوم رہی تھی. وہ جو اس کے کمانڈر نے کہا تھا، ابن زیاد کے کمانڈر نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے مسلم بن عقیل، یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے، علی المرتضیٰ کے خاندان کا فرد ہے، ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. بالکل. وہ تو کوفے میں بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا، ابن زیاد کوفے میں بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا، کہہ رہا ادھر نہ آنے دینا، اور منصوبہ بنا رہا تھا، اور پانی بند کرنے کا آخر اس نے آرڈر کیوں دیا؟ وہ ساری چیزیں اسی چیز کا پیش خیمہ تھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ کن سے واسطہ ہے. انہوں نے آپ اپنی بات مکمل کریں. جی. اور اس میں غازی صاحب پھر اس سے آگے جو مقام نینوا ہے اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک خط لے کر آیا ابن زیاد کا ایک شخص، اور عجیب منظر آپ دیکھیں کہ اس نے امام علی مقام کو سلام نہیں کیا، اور حضرت اور پاس بیٹھے تھے ان کو سلام کیا صرف، اور سلام کرنے کے بعد ان کو خط دیا جس میں یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ حسین ابن علی کو ایسی چراگاہ میں یا ایسے میدان میں نہ اترنے دینا جہاں کوئی پناہ گاہ ہو یا قریب پانی ہو یا درخت ہو، سبزہ ہو. ہاں، یہ آرڈر کیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے اوپر بھی نگرانی کے لیے ایک بندہ مقرر کیا گیا، جب تک تم یہ کام پورا نہیں کر لو گے اس وقت تک تم مجھ سے آ کر نہیں ملو گے، اور میرے جاسوس تمہارے ساتھ رہیں گے. جی. اور اب بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام نے سفر کیا، سفر کرنے کے بعد واپس آپ وہیں کھڑے تھے. مدینہ منورہ میں رخصت ہوتے وقت امام علی مقام نے روضہ رسول پر حاضری دی ہے، اور وہاں سے آپ کو جو ہدایات ملی ہیں، جو بشارات ملی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. ولید بن عتبہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو گھیرا جائے، پکڑا جائے، لیکن مجبوراً وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو وہاں پر جب ابن زیاد کا خط آتا ہے پہلا پڑھ کر آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کو رکھ دیا. پوچھا گیا جواب دے، فرمایا اس کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، میں کیا جواب دوں اس کا. پیر صاحب ایک بات وہ کہ جو حاکم مکہ تھا اس وقت، کیا تھا، ابن بشیر، جی نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر کی وہ جو تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور یہ بھی آفر ہوئی. اس کے باوجود وہ جو امام پاک نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا ہے میں وہ بتا نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ یہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں صاحبزادے بھیجے ہیں نا جی، وہ خط لے کے آئے ہیں، تو ساتھ یا تھا، ساتھ وہ جو مکہ کا گورنر تھا جی، یا بن سعید، نعمان بن بشیر کا بھائی چھوٹا. نعمان بن بشیر کوفہ کے تھے، یہ مکہ کا گورنر ہے جو کہہ رہا بھیجا ہے نا جس نے، اس کا نہیں، نعمان بن بشیر مکہ کا گورنر نہیں ہے. یہ تو ابن زیاد سے پہلے تھا نا، وہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے، صحابی رسول تھے. مکے کا گورنر کون تھا جس نے وہ دیا؟ یحییٰ بن سعید یا اس طرح کا نام اس کے بھائی ہے جی، اس کا بھائی ہے یحییٰ بن سعید آتا ہے نا، اس نے وہ دی تھی آپ کو کہ میں امان دیتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. لیکن آپ نے جب یہ اس کا خط پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ایک حکم دیا ہے، میں اس حکم کی تعمیل سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ کروں گا. وہ بتایا نہیں جی، بتایا نہیں، وہ راز تو کب بتائے جا سکتے ہیں جی، وہ تو آقا کا فرمان تھا اور ان کے نام تھا، وہ انہی کے لیے خاص تھا، آج تک بھی ہمیں نہیں پتا. جی آپ جو فرما رہے ہیں نا، میں پیر نصیر الدین صاحب کا ایک شعر چھوٹا سا کرتا ہوں. قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر، کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے. واہ واہ واہ، کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے، وہ مشیت الہی کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اس مقام پر وہ ٹھہرے ہیں. اور مجید امجد نے بہت خوبصورت کہا تھا، وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام، وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام، رکا تھا آ کے تیرا قافلہ تیرے خیام. واہ واہ واہ، وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام،
رکا تھا کہ تیرا قافلہ تیرے خیام، متائے کون و مکان تجھ شہید کا سجدہ، زمین کرب و بلا کے نمازیوں کے امام، یہ نکتہ تو نے بتایا جہان والوں کو کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل 2 گام۔ یہ جو معرفت ہے نا، یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سارا کچھ پیاس کی بشارت بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھی کہ میرا یہ بیٹا 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا، تو یہ سارا وہ نصاب عشق جو ہے نا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، اس کو وہ چل رہا ہے، اچھا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ خیمے آپ نے بھی ایک جملہ باقی یہ جو کچھ ہے نا، یہ ایک عالم اسباب کا سفر ہے جو اس میں ہو رہا ہے، اصل جو ہے وہ کتاب عشق کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ ہو چکی۔ جی جو خیمے بھی نصب کیے وہ بھی کمال ہے، اس میں حکمت دیکھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ آپ کے اپنے پیچھے آپ کے سب سے کلوز وہی ہے، حالانکہ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ بہن کا، کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے پھر لیڈ کرنا تھا تو اس لیے ان کا خیمہ بھی پیچھے ہے، خواتین کے خیمے پیچھے ہیں، آگے لگائے گئے ہیں خیمے۔ تو یہ ترتیب بھی بتاتی ہے اگر امام پاک کے پاس اس وقت فوج ہوتی یا آپ حکم فرما دیتے، جنات ان کے تابع تھے، وہی کافی تھے ان کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جنات نے شاید اجازت بھی مانگی تھی۔ جی بالکل ہیں جی بالکل اجازت نہیں مانگی، اور شہادت امام علی مقام پر وہ روئے بھی، غم کا اظہار بھی کیا، اور بات وہی غازی صاحب تقدیر کی ہے کہ قدرت کی طرف سے چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، مقام صبر و رضا تھا، ورنہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو ہم مجبوری سے تعبیر نہیں کر سکتے کہ پانی کے لیے آپ مجبور تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس واقعے کی خبر پہلے دی گئی تھی، وہاں جس چیز کا حکم آپ شہادت اختیاری بھی ہے ایک معنوں میں، جی بالکل جس طرح فقر اختیاری ہوتا ہے یہ شہادت اختیاری بھی ہے۔ دیکھیں نا، یہ شہادت محمدی کی تکمیل ہونی تھی، سری اور جاہری کا جو فلسفہ ہم پیش کرتے ہیں تو وہ تکمیل اس شہادت سے ہوئی، اور حسین منی وانا من حسین کا وہ مطلب علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ اس شہادت سے تکمیل ہوئی۔ جہاں عجیب صورتحال غازی صاحب شاہ عبدالعزیز نے یا شاہ ولی اللہ نے، شہادتین میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز جی عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ جب عمر ابن سعد 4000 فوجیوں کو لایا تو آپ دیکھیے کہ اقتدار کی بھوک بھی کیا چیز ہے، کیسے کیسے لوگوں کے نظریات بدل دیتی ہے، کس طرح وہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ ان کے بھانجے نے کیا کہا، بھانجے نے بن شعبہ کے جو بیٹے تھے، مامو خدا کے لیے یہ کام آپ نہ کریں، امام حسین کے خون پاک سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کر لینا۔ یعنی جس سے بھی مشورہ کیا اس نے یہی بات کی کہ آپ یہ کام نہ کریں، حکومت کا کیا ہے وہ آنی جانی ہے، یہ گورنری جو آپ کو ملی ہے تو پھر کسی علاقے کی گورنری مل جائے گی، لیکن یہ کام آپ نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود جو اقتدار کا لالچ تھا، ہرس تھی، اس کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس وقت وہاں پہنچے کربلا تو عمر ابن سعد نے بہت سارے لوگوں سے کہا کہ تم جا کر حسین ابن علی سے بات کرو، کوئی شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس لیے کہ خط انہوں نے کہا کہ خط ہم نے لکھے ہیں، بلایا ہم نے ہے، تو ہمیں تو شرمندگی ہو رہی ہے، ہم کس طرح جائیں گے، بات کس منہ سے وہاں جا کر کریں گے۔ پھر وہ ایک شخص جو تھا اس کو تیار کیا گیا، وہ بڑا عیار آدمی تھا، جی اس نے جا کر بات کی، اور یہاں پھر جو آرڈر دوسرا ابن زیاد کی طرف سے پہنچا تھا وہ پانی بند کرنے کا آرڈر تھا کہ امام علی مقام پر پانی بند کر دیا جائے۔ وہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر امام علی مقام چاہتے تو یہ رخ اس کا کربلا کی طرف مڑ سکتا تھا۔ یہ عبداللہ شاہ بھی تھا، جی جی عبداللہ شاہ بھی جو لے کے اب آیا تھا اس وقت اس کا پیغام، اور ابو ثمامہ ساعدی جو تھے وہ امام پاک کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا مجھے بتائیں یہ شریر ترین انسان ہے کوفے کا، میں اس کو ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ وہاں امام پاک نے فرمایا نہ، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں نہیں ابتدا کروں گا جنگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی، امداد غیبی جو ہے اس کے لیے وظیفہ ہے. ہر جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر جائز مراد پوری ہوگی. شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوں کو دور کرے گا. جی سگیر. پھر محرم آ گیا غم کو فراوانی ملی میرے اشکوں کی روانی کو بھی آسانی ملی. پھر محرم آ گیا کربلا میں کر لیا شبیر نے فوراً قیام. کربلا میں کر لیا شبیر نے فوراً قیام. جب تھی ان کو اپنی منزل جانی پہچانی ملی. پھر محرم آ گیا تھی جو اسماعیل سے مانگی گئی کربل میں وہ تھی جو اسماعیل سے مانگی گئی کربل میں وہ اپنی عظمت کو پہنچتی رسم قربانی ملی. میرے اشکوں کی روانی کو بھی آسانی ملی. پھر محرم آ گیا بے وطن بھوکے پیاسے کربلا میں آج ہیں. بے وطن بھوکے پیاسے کربلا میں آج ہیں. جن سے ہے ساجد ہزاروں کو جہاں بانی ملی. پھر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم